کل ہماری سورہ تبت یدا کی مکمل تفسیر ہوئی، جس میں ہم نے اللہ کے نبی کا چچا ابو لہب کے دردناک انجام کو ہم نے سنا کہ کس طرح سے وہ اللہ کے نبی کی مخالفت کرتا تھا اور نبی کی اور اللہ کی مخالفت کرنے کی وجہ سے اس کا انجام کیا ہوا۔ آج کے تفسیر کے اندر ہم سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح اس کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں گے۔ پہلے ترجمہ سمجھتے ہیں، اس کے بعد شان نزول، اس کے بعد تفسیری فوائد سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ جب اللہ کی مدد اور فتح تم کو پہنچ جائے، مطلب جب اللہ کی مدد بھی آ جائے اور تم کو فتح حاصل ہو تو کیا کرو، اس وقت کیا ہوگا؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اس وقت تم دیکھو گے کہ بہت سارے لوگ جوق در جوق، فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ مطلب ایک دو آدمی نہیں آئیں گے، بلکہ قبیلے کے قبیلے آ کر کیا ہو جائیں گے؟ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ بستیاں کی بستیاں آ کر اسلام میں کیا ہو جائیں گی؟ داخل ہو جائیں گی۔ اس وقت نبی جی آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تم اپنے رب کی تحمید بیان کرو، حمد بیان کرو اور اپنے رب کی پاکی بیان کرو اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بھی حکم دے رہے استغفار کرو۔ استغفار کرنے والے، مغفرت طلب کرنے والے، معافی مانگنے والے اللہ کو بہت پسند ہے، اور سب سے زیادہ اللہ سے معافی مانگنے والے انبیاء ہوتے ہیں۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم نے کئی مرتبہ سنا ہے، خود فرماتے ہیں کہ میں ایک دن میں 80 دفعہ سے زیادہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ حالانکہ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ تو بخشا ہے، آپ کو معافی مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے اوپر ادنا سی خطا بھی رہے، میرے سے بے اصولی نہ ہو، اس وجہ سے میں کیا کرتا ہوں؟ اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں۔ بخاری کی ایک روایت کے اندر تھا کہ اللہ کے نبی دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار پڑھا کرتے تھے۔ کتنے مرتبہ زیادہ؟ 100 مرتبہ سے زیادہ دن میں استغفار پڑھتے۔ ہم اور آپ کتنا پڑھتے ہیں؟ ایک تسبیح ہم پڑھتے ہیں، 2-4 مرتبہ پڑھ لیا استغفار 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 استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، وہ بھی ایک دم سرسری نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم تھا کہ آپ استغفار کرو تو وہ تو بخشائے تھے، ہم تو گنہگار ہیں، تو ہمارے اوپر لازم و ضروری ہے کہ ہم دن بھر میں ہر نماز کے بعد ایک تسبیح تو کم سے کم پڑھیں۔ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ استغفار کی ایک تسبیح ہمارے اوپر پڑھنا لازم ہے، اس لیے کہ ہم سے دن میں ہزاروں گناہ ہوتے ہیں، ہزاروں غلطیاں ہوتی ہیں، تو غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مداوع یہ رکھا کہ تم کیا کرو؟ اپنی غلطی کی معافی مانگو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ دیکھو مدد بھی اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، فتح بھی اللہ دے رہے، لوگ اسلام میں داخل بھی ہو رہے، اس کے باوجود اللہ نبی سے کہہ رہے کہ نبی جی استغفار کرو۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ جب تھوڑی سی اللہ کی مدد آتی ہوئی دیکھتے نا، ہم سب بھول جاتے ہیں، شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں اور استغفار کرنا بھول جاتے ہیں۔ تو اس آیت سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم استغفار پڑھنے کو اپنا نصب العین بنائیں۔ انہ کان توابا، اللہ اپنی صفت بیان کر رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ استغفار کو قبول کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پر بہت سارے سوالات ذہن میں آ رہے ہیں کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ فتح کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ کی مدد آئیں گی، فتح آئیں گی، لوگ اسلام میں داخل ہوں گے، اور اگلی آیتوں کے اندر کیا لکھا ہے؟ تم اپنے رب کی پاکی بیان کرو، حمد بیان کرو، استغفار کرو، وہ بخشنے والا ہے۔ سب کو سمجھتے ہیں انشاءاللہ دیر۔ سب سے پہلے تو اس صورت کو سمجھے، یہ صورت مدنی صورت ہے۔ مدنی صورت اسے کہتے ہیں جو مدنی زندگی میں نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی ہجرت کر جب مدینہ آئے تو مدینہ میں جو صورتیں اور جو آیتیں نازل ہوئی ان کو مدنی صورتیں یا آیتیں کہا جاتا ہے۔ ابن عباس وغیرہ سے یہی منقول ہے کہ یہ صورت مدنی ہے، اس لیے کہ اس صورت کے اندر فتح کی خوشخبری دی جا رہی ہے کہ فتح آئیں گی، اللہ کی مدد بھی آئیں گی اور لوگ اسلام میں داخل ہوں گے، خبر دی جا رہی ہے۔ تو لکھا ہے علماء نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ یہ صورت کب نازل ہوئی تھی؟ مکہ جب فتح ہوا تھا، فتح مکہ 8 ہجری میں فتح ہوا ہے،
کا فتح ہوا ہے 8 ہجری میں، اور فتح مکہ کے بعد اللہ کے نبی بہت پونے 2 سال دنیا میں زندہ رہے۔ کتنے 2 سال؟ کتنے سال؟ پونے 2 سال۔ اور اس صورت کے نازل ہونے کے 2 سال کے بعد اللہ کے نبی اس دنیا سے کیا ہو گئے؟ چلے گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس قرآن شریف کی سب سے پہلی نازل ہونے والی صورت ہے سورہ فاتحہ۔ صورت، مکمل صورت میں کہہ رہا ہوں، آیتیں نہیں کہہ رہا ہوں۔ اور سب سے آخر میں نازل ہونے والی صورت کون سی ہے؟ سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اس کے تعلق سے لکھا ہے علماء نے، اس صورت کے نازل ہونے کے 80 دن کے بعد کیا ہو گئے؟ اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت فرما گئے۔ اور اس صورت کے اندر اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کا ذکر بھی ہے۔ واقعہ یوں ہوا کہ جب یہ صورت جب بیان کی گئی تو ابن عباس رضی اللہ عنہ اس مجمع کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جیسی یہ صورت نازل ہوئی تو اس کے اندر فتح اور اللہ کی مدد کا ذکر ہے، لوگوں کے اسلام میں آنے کا ذکر ہے، اور صحابہ اور اللہ کے نبی یہی تو چاہتے تھے، فتح ملے اور لوگ اسلام میں داخل ہوں۔ بس نبی کو خوشی کس بات سے ہوں گی؟ بھئی کوئی غیر مسلم اسلام میں داخل ہو، نبی کو اس سے زیادہ خوشی کوئی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اور دوسری اللہ کی طرف سے فتح آ رہی ہے اور مدد آ رہی ہے، اس کی خوشخبری دی جا رہی ہے، سارے صحابہ ایک دم خوشی سے کیا ہو رہے تھے؟ مطلب خوشی کے مارے خوشیاں منا رہے تھے۔ لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہ رو رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ بشارتیں دے رہے ہیں، خوشی منانے کا موقع ہے، تم رو کیوں رہے ہو؟ کہا کہ میں نے اس صورت سے یہ سمجھا، میں نے اس صورت سے یہ سمجھا کہ اس صورت میں گرچہ اللہ کے نبی کو فتح اور مدد کی خوشخبری دی گئی ہے، لیکن اس صورت کی آخری 2 آیتوں سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے نبی اب دنیا میں زیادہ نہیں رہنے والے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے اس صورت کو سورۃ التودیع بھی کہا جاتا ہے۔ تودیع کے معنی آتے ہیں رخصت کرنا۔ کیا کرنا؟ رخصت کرنا۔ تو اس صورت کو سورہ تودیع کہا جاتا ہے، مطلب رخصت کرنے والی صورت۔ مطلب یہ کہ اس صورت کے نازل ہونے بعد کوئی مکمل صورت اللہ نے نازل نہیں کی، اور 80 روز کا اللہ کے نبی اس دنیا سے کیا ہو گئے؟ پردہ فرما گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب سنا کہ عبداللہ بن عباس کو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ اس صورت کے اندر ایک طرف فتح و نصرت کا ذکر ہے تو دوسری طرف اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کی خوشخبری بھی ہے۔ خوشخبری کیا کہیں گے؟ غم ہی کہیں گے کہ اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کا تذکرہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ میرے دل میں بھی یہ بات آئی تھی، دیگر صحابہ کے دلوں میں نہیں آئی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میرے دل میں بھی یہی بات آئی کہ ہو سکتا ہے اب اللہ کے نبی کا مشن پورا ہو گیا۔ نبی کیوں آئے تھے؟ نبی اس لیے آئے تھے تاکہ اللہ کا کلمہ لوگوں تک پہنچائے۔ اور جب پورا اہل عرب میں ایمان پھیل چکا، گھر گھر میں ایمان جا چکا، اب اللہ کے نبی کا کام پورا ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کو اپنے پاس بلا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم کیا کرو؟ اللہ کی حمد بیان کرو، اللہ کی ثنا بیان کرو اور استغفار کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب یہ صورت اللہ کے نبی کے اوپر نازل ہوئی تو اللہ کے نبی کو بھی سمجھ میں آیا کہ اب میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرمایا کرتے تھے، سبحان ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی ہمیشہ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم اغفر لی، سبحانک ربنا اغفر لی، اس طرح کی دعائیں اللہ کے نبی کثرت سے مانگنے لگے، کیونکہ اللہ کے نبی کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ میں اس دنیا سے اب جانے والا ہوں، میرا کام پورا ہو گیا۔ ترجمہ سمجھتے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آئیں گی اور لوگ اسلام کے اندر جوک در جوک داخل ہو جائیں گے۔ اب یہ جو پیشن گوئی جو دی جا رہی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ فتح مکہ اسلام کا سب سے بڑا معرکہ، اسلام کی سب سے پہلی فتح مکہ کے وقت ہوئی تھی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، اللہ کے نبی مدینہ چلے گئے، اور اللہ کے نبی کا چرچا پورے عرب کے اندر ہو گیا کہ مکہ کے اندر ایک بندہ کھڑا ہوا ہے اور وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے، اور اس کے اوپر قرآن نازل ہوتا ہے، اور وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اور جتنے بھی بتوں کی پوجا کی جاتی ہے یہ سب غلط ہے، سب خرافات، یہ ختم ہونی چاہیے۔ اب بہت سارے لوگ کو یہ خبر پہنچ چکی تھی، بہت ساروں نے اللہ کے نبی کی حقانیت کو جان کر اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اکثر ایسے تھے
جس کو ہم 80-90% کہیں گے، 80-90% عرب قبائل ایسے تھے جو یا تو اللہ کے نبی کی دشمنی پر آ گئے تھے، یا تو پھر وہ ویٹ کر رہے تھے کہ بھئی یہ اگر سچا ہوگا تو اس کے ساتھ لوگ ساتھ دیں گے، کیونکہ لوگ سچائی کا ساتھ دیتے ہیں۔ لوگ کس کا ساتھ دیتے ہیں؟ حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور دیگر جو عرب قبائل تھے، پورے سعودی عرب کے جو رہنے والے تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ اگر یہ بندہ ان کی قوم کے اوپر غالب آ جاتا ہے، اللہ کے نبی قریش کے رہنے والے تھے، عرب کے رہنے والے تھے، اگر عرب قوموں کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ جاتے ہیں تو یہ بندہ سچا ہے، اس پر ایمان لانا کیا ہے؟ بہت ضروری ہے۔ فتح مکہ سے پہلے ایسا ہوا کہ بہت سارے قبائل ویٹ اینڈ واچ پر تھے کہ کب اللہ کے نبی کو غلبہ ملتا اور کب ہم اسلام کے اندر داخل ہو جاتے۔ تو جب اللہ کے نبی نے خیبر کو فتح کر لیا، یہودیوں کا ایک بہت بڑا قلعہ تھا وہاں پر، واقعی آپ کو پتہ ہے، انشاءاللہ میں آگے ذکر کروں گا۔ خیبر کو فتح کر لیا، تو خیبر کی فتح کرنے کے بعد صحابہ اکرام نے پوری تیاری کر ابھی مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کا ارادہ کر لیا، اور پورے عرب قبائل کو پتہ چل گیا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جا رہے ہیں؟ مکہ کو فتح کرنے کے لیے جا رہے۔ یا تو جنگ و جدال ہوگا بڑا خطرناک، اس لیے کہ اس میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ اکرام کے باپوں کو مارا ہے، بچوں کو مارا ہے، ماؤں کو مارا ہے، اور تکلیفیں دیے، سزائیں دیے، شعبہ ابی طالب میں ڈال دیا ہے، بائیکاٹ کیا ہے، کھانے پینے کی ساری چیزیں ان سے بائیکاٹ کیا ہے، اور ہر طرح کی تکلیف دی ہے۔ لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ اب جب فتح مکہ کا جب واقعہ ہوگا تو بڑی گھماسان کی لڑائی ہوگی، کچھ لوگوں کو یہ لگ رہا تھا، اور کچھ لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ بھئی اللہ کے نبی آئیں گے اور ان کو کیا ہو جائیں گی؟ کیا ہو جائیں گی؟ فتح مل جائیں گی۔ اور یہ سمجھنے والے کون لوگ تھے؟ مسلمان ہی تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مدد اور نصرت کا وعدہ کر رہے، فتح کا وعدہ کر رہے کہ فتح ہم تم کو دلائیں گے۔ بہرحال مکہ فتح ہوا، اور فتح مکہ کا واقعہ بہت بڑا ہے، انشاءاللہ آگے اس کا ذکر آئے گا تو مجھے یاد دلانا، اگر ذکر نہ بھی آئے تب بھی مجھے رمضان ہونے پر یاد دلانا انشاءاللہ۔ ایک دن تفسیر میں صرف فتح مکہ کا واقعہ بتاؤں گا، لگے گا اس کو آدھا پون گھنٹہ لگے گا، لیکن پوری تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے فتح مکہ کا میں واقعہ رہوں گا، اس لیے کہ یہ اسلام کا سب سے پہلا معرکہ ہے، اور ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے، ہر نوجوان کو، ہر بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ فتح مکہ وہ ہوا کیا۔ اور فتح مکہ کے بعد ہی نصرتیں شروع ہوئی، اللہ کی مدد شروع ہوئی، اور اسلام پوری دنیا میں پھیلنا شروع ہو گیا۔ پھر اللہ کے نبی نے ایک ارشاد فرمایا تھا کہ لا ہجرت بعد الفتح ولکن جہاد و نجت۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ دیگر صحابہ سے مروی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد اب ہجرت نہیں کی جائے گی۔ ہجرت کیوں کی جاتی ہے؟ تکلیف کے مارے، اپنی جان بچانے کے لیے۔ سامنے والا اتنا مجبور کر دیتا ہے کہ آدمی کو اپنا گھر دار چھوڑنا پڑتا ہے۔ فلسطین میں کیا ہوا؟ ہزاروں لاکھوں لوگ ہجرت کر چلے گئے تھے، بہت سارے لوگ وہی رک گئے، انہوں نے شہادت کو قبول کیا، بہت سارے لوگ ہجرت کر نکل گئے تھے۔ ہجرت کیوں کی جاتی ہے؟ جب اپنے مقام کے اوپر اپنی جان کو بچانا مشکل ہو جائے اور دشمن ہمارے اوپر کیا ہو جائے؟ بالکل حاوی اور غالب آ جائے، اس وقت ہجرت کی جاتی ہے۔ مکہ میں وہی ہوا تھا، 10 سال اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ صبر کیا۔ اب اللہ نے کہا کہ اب ہجرت کرو، اب مدینہ جاؤ۔ جان ان کے ہاتھوں اپنی جان گنوانا یہ عقل مندی نہیں ہے، جان بچاؤ اور انشاءاللہ وہاں جا کر محنت کرو۔ یہ ایمان نہیں لاتے وہ ایمان لائیں گے انشاءاللہ۔ پھر کیا ہوا؟ مدینے والوں نے استقبال کیا، انشاءاللہ جب واقعہ آئے گا میں پورا آپ کو بتا دوں گا۔ بہرحال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کی اور نصرت کی جو پیشن گوئی دی گئی، اس سے پہلے ہوا یہ کہ بہت سارے قبائل جو ویٹ اینڈ واچ میں تھے کہ نبی کو غلبہ ملے گا، اور غلبہ اس وقت ملے گا جب یہ سچا ہو، اور سچائی کو ہی غلبہ ملتا ہے۔ جب نبی کو غلبہ ملے گا ہم جا کر اسلام قبول کر لیں گے، اور ہوا بھی ویسا۔ جب فتح مکہ ہوا، فتح مکہ سے پہلے ہی یہ جو آیت ہے نا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تم دیکھو گے کہ لوگ جوک در جوک، قبائل در قبائل، بستیاں بستیاں اٹھ کر آ رہی ہے، اسلام کے اندر کیا ہو رہی ہے؟ داخل ہو رہی ہے۔ اس وقت یمن کے لوگ، یمن عرب کے بازو میں ایک کنٹری ہے، یمن کے لوگ 700 لوگ ایک روایت کے اندر آتا ہے، اور 700 نفر کہتے ہیں ایک چھوٹی سی جماعت کو، تو 700 جماعتیں، ٹکڑیاں کہیں گے، جماعتیں کہیں گے، تو 700 نفر یمنی لوگ آئے اسلام میں داخل ہو جائے۔ اب 700 لوگوں کو اگر ایک نفر میں کبھی 10 لوگ بھی پکڑے، ایک جماعت میں 10 لوگ پڑے، تو 700 لوگ کتنے ہو رہے؟ 7000 لوگ۔ اتنی بڑی تعداد میں یمنی لوگ کیا ہوگا؟ اسلام کے اندر داخل ہو جائے۔ اب جو لوگ ویٹ اینڈ واچ میں تھے وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی جب دنیا آ کے، باہر سے ممالک آ کے لوگ آ کر کیا کرے؟ اللہ کے نبی ایمان قبول کر رہے ہیں، اور کہ ایسا نہ ہو جاؤ کہ ہم یہاں کے ہونے کے بعد ہم ایمان قبول نہ کریں اور ہم کیا ہو جائے؟ گمراہ ہو جائے۔ پھر کیا ہوگا؟ عرب قبیلے بھی آ کر اللہ کے نبی کی خدمت میں اسلام قبول کرنے لگے۔
یہاں تک کہ پورا اہل عرب، اللہ کے نبی جب تک زندہ تھے پورا اہل عرب اسلام میں داخل ہو چکا تھا، پورا اہل عرب اسلام میں داخل ہو چکا تھا۔ پھر اللہ کے نبی نے اپنی حیات کے آخری مرحلے کے اندر ملکوں کو خطوط روانہ کیے، ایران، روم، یونان، فارس، فرانس جس کو ہم کہتے ہیں، یہ بڑے بڑے ممالک تھے، وہاں پر اللہ کے نبی نے کیا کیا، خطوط بھیجنا شروع کیا۔ سب سے پہلے محنت کی اپنے خاندان پر، پھر اپنے شہر پر، پھر پورے عرب اسٹیٹ کے اوپر۔ اب پورا عرب اسٹیٹ اسلام میں آ گیا، پھر اللہ کے نبی نے کیا کی، اسلام کی دعوت کو دیگر ملکوں کے اندر پھیلانا شروع کر دیا۔ تو لکھا ہے مورخوں نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تب تک پورا عرب اسلام میں داخل ہو چکا تھا، الا ماشاء اللہ کچھ لوگ جو منافق ٹائپ کے تھے۔ یہاں تک کہ لکھا ہے علماء نے، منافقوں کو بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ نماز چھوڑ سکے اور وہ مسلمانوں کی طرح حلیہ اختیار نہ کریں، ان کی ہمت نہیں تھی۔ اس وجہ آپ تاریخ میں پڑھو گے، جب اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے تو بہت سارے لوگ کیا ہو گئے، ایمان سے پھر گئے۔ وہ ایمان والے تھے ہی نہیں، وہ منافق تھے۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ بس ظاہر اپنی جان بچانے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان بتا رہے تھے، پر اندر سے کافر تھے، اندر سے کیا تھے، کافر تھے۔ اور یہ بہروپیہ کیوں اختیار کر رکھا تھا انہوں نے؟ اپنی جان بچانے کے لیے۔ اور جیسے اللہ کے نبی تھے تو رعب تھا، دبدبا تھا، کیا تھا، اللہ کے نبی کی میجورٹی تھی۔ اب اللہ کے نبی چلے گئے تو ان کی ہمت بڑھ گئی، وہ فوراً کیا ہو گئے، اپنے پیروں کے بل پیچھے ہٹ گئے اور اپنے کفر کا اعلان کر دیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ صحابہ میں سب سے نرم دل والے، لیکن اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ابوبکر سے زیادہ سخت کوئی نہیں تھا۔ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ابوبکر بڑے جلالی تھے، بڑے غصے والے تھے، بڑے خطرناک تھے، برداشت کرنا ان کی فطرت میں تھا ہی نہیں۔ جب ابوبکر رضی اللہ عنہ ان منافقوں کے خلاف جب کھڑے ہوئے اور اعلان جہاد کیا، اس وقت ابوبکر حضرت عمر آ کر سمجھا رہے کہ ابوبکر تم کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے، تو نرمی اختیار کرو، تو نرمی اختیار کرو۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس کی فطرت میں نرمی نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے آ کر حضرت ابوبکر کو، ابوبکر تم کیا کرو، نرمی اختیار کرو۔ حضرت ابوبکر نے کہا اینقص الدین وانا حی، کیا میں اس بات پر راضی ہو سکتا ہوں، میرا زندہ رہنے کا کوئی فائدہ ہے کہ میں زندہ رہوں اور اللہ کے نبی کا دین جس کی ذمہ داری مجھے دی گئی، مجھے پہلا خلیفہ بنایا گیا، اور دین مٹ جائے، دین مٹتا رہے اور میں زندہ رہوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ میں جہاد کروں گا، ان لوگوں سے جہاد کروں گا جو لوگ اپنے ایمان سے پھر گئے، ان لوگوں سے بھی جہاد کروں گا جو شعائر اسلام کی پابندی نہ کرے، جو نمازوں کو چھوڑے، جو زکوٰۃ ادا نہ کرے، جو روزے نہ رکھے۔ یہاں تک کہ لکھا ہے کہ کوئی بندہ اللہ کے نبی کے زمانے کے اندر زکوٰۃ کے اندر ایک رسی لا کر دیتا تھا، رسی جو جانور باندھے جاتے، رسی لا کر دیا، اگر وہ رسی دینے سے بھی منع کریں گا تو میں اس سے کیا کروں گا، جہاد کروں گا۔ اور کیا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے، اور 2.5 سال مکمل حکومت کر کے جتنی اللہ کے نبی کے وفات کے بعد جو فتنے پھیل رہے تھے ان سب کو ختم کیا، اور ختم کر کے حکومت کو حضرت عمر کے سپرد کر دیا۔ پھر حضرت عمر نے اس حکومت کو پہنچایا تیسری دنیا تک، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر کے زمانے کے اندر لوگوں نے نبی ہونے کے بھی دعوے کیے، اپنے اپنے علاقوں میں کھڑے ہو کر کہنے کہ ہم نبی، اور لوگوں کو اپنی پرستش میں لگا رہے۔ ابوبکر صدیق نے ان سے بھی جا کر کیا ہے، جہاد کیا۔ بہرحال یہ ٹاپک تھوڑا الگ چلے گیا، بتلانا یہ مقصد ہے کہ اللہ کے نبی جب تک حیات تھے تب تک پورے عرب اسٹیٹ کے اندر اسلام پھیل چکا تھا، اور اس کی اللہ تبارک تعالیٰ نے فتح مکہ سے پہلے اس صورت کے اندر پیشن گوئی دے دی تھی۔ کیا دی تھی؟ پیشن گوئی۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ سارے کے سارے لوگ کیا ہو جائیں گے، اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ ہوئے نہیں، ہو جائیں گے، خبر دی جا رہی تھی۔ اور یہ خبر کب پوری ہوئی؟ ایک تو فتح مکہ کے وقت، کہ فتح مکہ کے وقت کیا ہوا تھا، اب تھوڑی سی جھلکیاں میں بتا دو۔ فتح مکہ کے وقت جس وقت 10 سے 12 ہزار صحابہ اکرام جب مکہ کے پر جب انہوں نے چڑھائی کی، چڑھائی کیا کہیں، بالکل احرام باندھ کر عمرے کے ارادے سے نکل کر آئے تھے، اور آنے کے بعد جیسے مکہ کے اندر داخل ہوئے، حدود حرم کے اندر داخل ہو گئے، تو اعلان کر دیا کہ ہم جنگ و جدال کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم جنگ و جدال کرنے نہیں آئے، ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے۔ اس لیے کہ پچھلے سال منع کر دیا گیا تھا۔ ایک بڑا واقعہ انشاءاللہ میں تفصیل سے بتاؤں گا، ایک جھلک آپ کو بتا دوں۔ اس وقت ہوا یہ کہ جب اللہ کے نبی مکہ کے اندر آئے تو اللہ کے نبی نے 3 اعلان کیا،
تین اعلان، اور یہ تین اعلان ایک اعلان کے جواب میں تھا۔ کچھ صحابہ اکرام جب داخل ہوئے مکہ کے اندر تو صحابہ اکرام کی زبان کے اوپر ایک نعرہ تھا، الیوم یوم الملحمہ، ملحمہ، ملحمہ کہتے ہیں انتقام لینا۔ کیا لینا؟ انتقام، کہ آج انتقام لینے کا دن ہے۔ مطلب 10 سال انہوں نے ہم کو مار کاٹ کر ہم کو بھگا دیے تھے نا، اب ہم کیا کریں گے؟ انتقام لیں گے۔ تو اللہ کے نبی کے کانوں میں یہ آواز پہنچی۔ اللہ کے نبی نے اس کے جواب میں 3 اعلان فرمایا اپنی اونٹنی کے اوپر سے۔ پہلا اعلان تو یہ فرمایا، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن، فتح مکہ کا دن، یہ رحم دکھانے کا دن ہے، یہ رحم کرنے کا دن ہے۔ رحم دکھانا مطلب کیا؟ تم کہہ رہے تو انتقام نہیں، انتقام نہیں، آج رحم اور معافی کا دن ہے۔ آج جن لوگوں نے سینے کے اوپر خنجر چلایا تھا ان کو سینے سے لگایا جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی نے اگلا اعلان کیا کہ جو کوئی کعبۃ اللہ کے صحن کے اندر آ جائے ہم اس سے جنگ نہیں کریں گے، وہ معمون ہے، اس کو امن ہے۔ نمبر 2، جو کوئی ابو سفیان رضی اللہ عنہ، وہ اسلام میں داخل ہے، حالانکہ دشمن تھے، 2 جنگیں اللہ کے نبی کے خلاف لڑے، بعد میں اسلام میں داخل ہو گئے اور اللہ کے نبی کے سسرے بنے، ان کی بیٹی اللہ کے نبی کے نکاح میں آ چکی تھی، تو اللہ کے نبی کے سسرے تھے ابو سفیان۔ کوئی ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس سے بھی ہم جنگ نہیں کریں گے، وہ بھی کیا ہے؟ معمون ہے، اس کو بھی امن ہے۔ نمبر 3، کوئی بندہ اپنے گھر میں رہ کے اپنے گھر کے دروازے بند کر لیتا ہے، وہ بھی امن میں ہے، اس سے بھی جنگ نہیں کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ جو لوگ ہتھیار لے کر میدان میں آئیں گے ہم ان سے لڑیں گے۔ یہ 3 اعلان کیے تھے۔ پھر جیسے اللہ کے نبی حدود حرم میں داخل ہوئے تھے، دیکھا کہ لوگ اپنے اپنے گھروں کے اندر ہیں، کسی کی باہر نکلنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، اور اللہ کے نبی نے صاف اعلان کر دیا، تم بھلے سے جنگ کے لیے میرے سامنے نہ ہو، میں نے تم کو امن دے دیا ہو، لیکن یاد رکھو میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں نے سب کو معاف کر دیا۔ جنہوں نے میرے گھر کے لوگوں کو مارا، صحابہ کو مارا، تکلیفیں دی، جو کچھ ہوا 10 سال کے اندر میں نے سب معاف کر دیا۔ لیکن کچھ نام تھے، وہ نام اللہ تعالیٰ نے دکھا دیے تھے اللہ کے نبی کو، اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ لوگ اگر کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر بھی تم سے معافی کی بھیک مانگے، نبی جی ان کو معاف مت کرنا، ان کو حدود حرم کے اندر قتل کر دینا۔ یہاں تک کہ حدود حرم میں قتل کرنا حرام ہے۔ حدود حرم جو کعبۃ اللہ کے اطراف کا جو علاقہ ہے اس میں قتل کرنا حرام ہے، حرام۔ انسان کا قتل تو دور، ایک چیونٹی کو مارنا بھی حرام ہے۔ ایک چیونٹی تو بھی جاندار ہوتی ہے، ایک بے جان جو تنکا ہوتا ہے، ایک پودا ہوتا ہے، جھاڑ ہوتا ہے، گھاس جس کو کہتے ہیں، ایک بے جان گھاس کو توڑنا بھی حرام ہوتا ہے حدود حرم کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں اعلان کر دیا کہ فلاں 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 نام ہے، وہ بہت سارے نام ہیں، یہ فلاں فلاں لوگ یہ اتنے خطرناک اسلام کے کٹر دشمن تھے کہ اللہ نے ان کو معافی نہیں دی، اور ان کے نام کا ایک پرچہ لگا دیا گیا کعبے کی دیوار کے اوپر کہ یہ بندے کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑے تب بھی کیا کر دو، ان کو مار دو، قتل کر دو۔ وہ بھاگ گئے تھے، جس وقت اللہ کے نبی آئے نا وہ کیا ہو گئے تھے؟ مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ صحابہ اکرام نے ان کو ڈھونڈ کر تلاش کر کے لا کے انہوں نے معافی مانگی تو ان کو قتل کیا۔ کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ بڑا واقعہ انشاءاللہ تب میں سناؤں گا۔ بہرحال تو فتح مکہ ہو گیا، اللہ کے نبی نے صاف اعلان کر دیا معافی کا۔ لوگوں کے دلوں کے اوپر اس کا یہ اثر ہوا کہ دور دراز کے قبائل کے لوگ کیا ہو گئے؟ اسلام کے اندر داخل ہوئے، اور یہ آیت شریفہ جو نازل ہوئی تھی اس کا یہ صحیح ثابت ہوئی۔ کیا ثابت ہوئی؟ صحیح ثابت ہوئی۔ اور اس آیت شریفہ کے بعد اللہ کے نبی کتنے روز تک؟ 80 روز تک زندہ رہ کر کیا ہو گئے؟ اس دنیا سے چلے گئے۔ حجۃ الوداع، آخری حج جب اللہ کے نبی نے کیا، عرفہ کے میدان کے جو اللہ کے نبی نے جب خطبہ دیا تھا، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے وقت ایک آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی کہ یہ جو صورت جو نازل ہوئی نا یہ سب سے آخری صورت ہے، اور اس کے بعد کچھ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، وہ آیتیں ہیں، وہ مکمل صورت نہیں ہے۔ وہ کون سی آیتیں اس کو سمجھتے ہیں؟ ایک آیت تو یہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج میں نے تمہارے اوپر دین اسلام کو مکمل کر دیا، میری نعمتیں مکمل ہو گئی، اور اسلام مذہب سے ہی میں راضی ہوں، اس کے علاوہ کوئی مذہب لے کر تم قیامت دن آؤ گے میں تم سے راضی نہیں ہوں گا۔ یہ آیت نازل ہوئی، اس کے بعد ایک اور آیت نازل ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے صرف 80 روز زندہ رہے، مطلب الیوم اکملت لکم نازل ہوئی، اس کے بعد اللہ کے نبی کتنے دن زندہ رہے؟ 80 روز زندہ رہے۔ ان دونوں کے بعد آیت کلالہ نازل ہوئی۔ آیت کلالہ ہے 6 پارے کے اندر۔ آیت کلالہ کے بعد اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم صرف 50 دن زندہ رہے۔ اس کے بعد ایک آیت نازل ہوئی، لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ 11ویں پارے کی آیت ہے۔ اس کے بعد اللہ کے صرف 21 دن زندہ رہے۔ کتنے دن؟ 21 دن۔ اور اس کے بعد ایک آیت نازل ہوئی
اتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس کے بعد 7 روز کے بعد اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا۔ مطلب ازداجہ جو یہ سورت جو ہے اس کے نازل ہونے کے بعد کچھ آیتیں نازل ہوئی اور اس کے بعد اللہ کے نبی کیا ہو گئے، اس دنیا سے کیا ہو گئے، چلے گئے۔ اور جیسا کہ میں نے آگے آپ کو بتا دیا تھا، پہلے بتا دیا تھا کہ اس سورت کے آخر کے اندر جو اللہ کے نبی کو حمد اور ثنا کرنے کے تعلق سے جو کہا جا رہا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جو سمجھا تھا کہ بھائی اس کے اندر اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کا کیا ہے، تذکرہ ہے، اور خوب روتے تھے۔ صحابہ اکرام خوشی منا رہے تھے اور ابن عباس کیا کر رہے تھے، رو رہے تھے۔ اور وجہ یہ بتائی کہ آخری آیتوں کے اوپر غور کرو، ایک طرف فتح اور نصرت اور لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے کا ذکر ہے، اور ایک طرف حمد اور ثنا اور پاکی بیان کرنے کا اور استغفار کرنے کا ذکر ہے، اور استغفار بندہ اسی وقت کرتا ہے جب اس کا کام پورا ہو چکا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ گویا کہ اللہ کو فرما رہے کہ نبی جی ابھی آپ کا کام پورا ہو گیا، آپ نے دین پہنچا دیا، پورا عرب اسلام میں داخل ہو گیا، اب آپ ہمارے پاس آنے کی تیاری کرو۔ اور اللہ کے نبی کے پاس جانے کی تیاری کیا تھی، حمد اور ثنا۔ اما عائشہ کی جو روایت میں نے آپ کو بتائی، فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی اپنے آخری دنوں کے اندر سبحان اللہ و بحمدہ، اللہم اغفر لی، سبحان ربنا، اس طرح کی تسبیح کثرت سے کیا کرتے تھے۔ اور اس صورت کے نازل ہونے کے بعد 2 سال کے بعد اللہ کے نبی 11 ہجری کے اندر اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ کتنے دن کے بعد؟ 2 سال کے بعد مکمل کیا ہو گئے، دنیا سے پردہ فرما گئے۔ امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آئی ہوں گی۔ کچھ باتیں اگر سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ لیا کرو، جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ علم خزانہ ہے، اس کی چابی سوال ہے۔ آپ پوچھوں گے تو آپ کے علم کے دروازے آپ کے اوپر کھلیں گے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تفصیل جی، الیوم اکملت لکم دینکم، اس آیت کے 80 دن کے بعد، اور ایک آیت میں نے بتایا اس آیت کے 50 دن بعد، ایک آیت ہے اتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس آیت کے 20 دن بعد اللہ کے نبی کا انتقال ہوا۔ یہ آیتیں نازل ہوئی، مکمل سورت جو شروع ہوتی اختتام سے آخر تک، سورت کوئی نازل نہیں ہوئی۔ سورہ فتح کے بعد، یہ سورہ نصر کے بعد کوئی سورت نازل نہیں ہوئی، کچھ آیتیں نازل ہوئی، اور ان آیتوں کے بعد ڈیوریشن بتایا گیا کہ اس آیت کے 80 دن کے بعد، اس آیت کے 20 دن کے بعد، اس آیت کے 50 دن کے بعد اللہ کے نبی کیا ہو گئے، دنیا سے چلے گئے۔ اور اس سورت کے نازل ہونے، یہ فتح مکہ کے پہلے کی سورت ہے۔ کب کی ہے یہ سورت؟ نازل ہونے کے بعد فتح مکہ ہوا، اور فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا۔ کب ہوا؟ رمضان کا مہینہ تھا، 8 ہجری کے اندر فتح مکہ ہوا، اور 9، 10 اور 11 ہجری کے ربیع الاول، تیسرے مہینے میں محرم، صفر، ربیع الاول، تیسرے مہینے میں اللہ کے نبی کیا ہو گئے، دنیا سے چلے گئے۔ مطلب اس صورت کے نازل ہونے کے 2 سال کے بعد اللہ کے نبی چلے گئے، اور ان 2 سال کے اندر کوئی مکمل صورت نازل نہیں آئی ہوئی، کچھ آیتیں کیا ہوئی، نازل ہوئی۔ جیسے بھائی سورہ فاتحہ سب سے پہلی صورت ہم کہتے ہیں، پوری صورت، لیکن اقرا بسم ربک کا سورہ غار حرا میں جو آیتیں نازل ہوئی، تو کچھ آیتیں سورہ فاتحہ سے پہلے نازل ہو چکی تھی، لیکن سورہ فاتحہ مکمل اسٹارٹ ٹو اینڈ مکمل صورت یہ قرآن کی سب سے پہلی صورت ہے، گرچہ کچھ آیتیں اس سے پہلے نازل ہوئی۔ اسی طرح سے سورہ نصر سب سے آخری صورت ہے، گرچہ کچھ آیتیں بعد میں نازل ہوئی۔ اور پوچھنا ہے کسی کچھ پوچھ لیا کرو، پوچھنے سے بتانے میں آسانی ہوتی ہے، بات بھی سمجھ میں آتی۔ جی انہ کان توابا، آخری وہی نا، مطلب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نبی جی تسبیح، تحمید اور استغفار کرو، انہ کان توابا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے۔ اللہ تعالیٰ اپنے تعلق سے بتا رہے ہیں نا، بے شک میں کیا ہوں، بخشنے والا۔ اور یہ حکم صرف اللہ کے نبی کو نہیں، ہم کو بھی ہے، ہم بھی دن بدن قبر سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، تو ہم نے بھی استغفار، تحمید اور توحید کرنی چاہیے۔ ہم کو پتہ، اللہ کے نبی کو اللہ نے بتا دیا تھا آپ کا وقت قریب آیا، ہم کو پتہ ہے بھائی، ہم کو پتہ ہے کہ ہم کل بھی اکڑ سکتے، پرسوں بھی جا سکتے، 2 گھنٹے کے بعد بھی جا سکتے، ہم کو ہماری موت کا پتہ نہیں ہے۔ ہم کو ہر دن ہمارا آخری دن سمجھ کر توبہ استغفار کرنا ہے، ہر دن کو، مومن کو اپنے ہر دن کو آخری دن سمجھ کر توبہ استغفار کرنا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ میرا آخری دن۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا پڑھ لے بھائی، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔